الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. معزز حاضرین، دعا کی قبولیت کے اوقات. سب سے پہلے کل کے درس میں ماہ رمضان اور خصوصاً حالت روزہ، یہ ایسے اوقات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے. دوسرا وقت رات کا آخری پہر، اس پہر میں بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ ہمارا رب ہر رات آسمانی دنیا پر اترتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر رات آسمانی دنیا پر اترتے ہیں، یہاں تک کہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے 1/3. اگر رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو رات کا آخری حصہ. یقول، اللہ کہتے ہیں کہ کون مجھ سے دعا کرے، کون مجھ سے پوچھے، میں اس کی دعا قبول کروں یا میں اس کو جواب دوں. کون مجھ سے مانگے، میں اس کو عطا کروں، اور کون مجھ سے مغفرت، اپنی گناہوں کی معافی طلب کرے، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. یہ پہلے آسمانی دنیا پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. یہ ایسا وقت ہے جو تنہائی کا وقت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی رات میں تہجد گزاری کے وقت، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے. صحابہ کا معمول تھا اس وقت دعا کا اہتمام کرتے تھے. اور ایسے کئی واقعات آپ کو ملیں گے ہمارے اسلاف سے بھی، کہ اس وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول ہونے کی کئی مثالیں بھی آپ کے سامنے ملیں گی. پہلی بات آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ دعا کا معاملہ، مومن جب دعا کرتا ہے، توحید پرست مومن، دعاؤں کے شروع کے ساتھ، تو یا تو وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا اس سے کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ کل قیامت کے دن عطا فرمائیں گے. تو ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ میرا معمول ہوتا تھا کہ میں بعد نماز فجر، بعد نماز عشاء، مسجد النبوی کے ایک ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا تھا، پھر رات میں عبادت میں مشغول ہو جاتا تھا. اب یہ واقعہ جو سناتے ہیں اس وقت کا واقعہ ہے کہ مدینے میں قحط سالی آئی ہوئی تھی، یعنی برسات نہیں برس رہی تھی. اس حال میں کہ لوگ مدینے سے باہر جا کر اللہ تعالیٰ سے صلاۃ الاستسقاء بھی کی تھی، باوجود اس کے بارش نہیں برسی تھی، قحط کا معاملہ تھا. میرا معمول تھا، میں رات میں عبادت میں مصروف ہو گیا. اچانک ایک آدمی آتا ہے
پرانے کپڑوں میں وہ اپنے لباس بدلتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگتا ہے۔ رات کا آخری پہر ہے، دعا کرتے ہوئے یہ الفاظ کہتا ہے کہ اے اللہ، اہل مدینہ تجھ سے بارش کی دعائیں بھی کیے، صلاۃ الاستسقاء بھی کیے، یہ نبی کا شہر ہے، باوجود اس کے تو نے برسات نہیں برسائی، اے اللہ تو برسات برسا دے۔ مجھے اس کی دعاؤں کے الفاظ سن کر کے تعجب ہوا ہے، ایسے بھی کوئی دعا کرتا ہے؟ بس یہ تعجب کرنا ہی تھا، کیا دیکھتا ہوں میں، اچانک سے بجلی کی کڑک، بجلی کی آوازیں آتی ہیں اور زبردست برسات ہونے لگتا ہے۔ پھر وہ آدمی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، پھر بعد نماز فجر میں لوگوں کے ساتھ نماز فجر بھی ادا کرتا ہے۔ میں اس کو تلاشتے ہوئے گیا تو یہاں تک کہ وہ مجھ سے چلا گیا، دور نکل چکا تھا، بھیڑ میں پہچان نہیں سکا۔ یہ ایک رات کا معاملہ۔ پھر میں اپنے حسب معمول کی طرح دوسرے رات بھی بیٹھا ہوا تھا مسجد النبوی میں، وہی آدمی آیا، اپنے لباس بدلے، پھر نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، پھر نماز فجر لوگوں کے ساتھ ادا کیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد میں پیچھے پیچھے فجر کے بعد گیا، یہاں تک کہ وہ ایک کمرے میں داخل ہو گیا، میں پہچان لیا کہ اس کا گھر یہی ہے۔ پھر میں واپس مسجد النبوی آ گیا، اشراق کی نماز ادا کی، اس کے بعد سورج کے طلوع ہونے کے اچھے سمے بعد میں اس کے گھر گیا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ ایک موچی تھا، موچی ہماری زبان میں کہتے ہیں چمبار، جو چپل سیتا ہے، چپل اور جوتے بنانے والا ایک معمولی سا انسان تھا، ادنا سا انسان تھا۔ وہ اچانک اپنے گھر کے باہر چپلیں بنانے لگا، جوتے بنانے لگا، اور میں گیا، سلام کیا، وہ مجھے پہچان لیا، کہا کیا حال ہے شیخ؟ گفتگو میں اس کے قریب ہو گیا، وہ مجھ سے پوچھا کہ چپل بنانا چاہتے ہو یا جوتے بنانا چاہتے ہو؟ میں اس سے قریب ہو گیا، پھر میں نے اس سے سوال کیا کہ تم وہی آدمی ہو نا جو اپنی دعاؤں میں یہ الفاظ کہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی؟ اچانک میرا یہ جملہ کہنا تھا، وہ بھڑک گئے، ان کا چہرہ بدل گیا اس آدمی کا۔ یہ جواباً یہ کہا کہ تمہیں اس سے لینا دینا کیا؟ پھر وہ اپنے کمرہ چلے گئے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، اس مسئلے کو چھیڑنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر تیسرے دن رات میں جب میں مسجد النبوی میں بیٹھا ہوا تھا اپنی عبادت میں مصروف، اس آدمی کو نہیں پایا میں، یہاں تک کہ رات گزر گئی، فجر کا وقت ہو گیا، اشراق ہو گئی۔ جب میں اس کے گھر گیا تو گھر کا دروازہ کھلا تھا، جب اندر دیکھا تو کوئی سامان نہیں تھا۔ میں مکان مالک سے پوچھا کہ وہ آدمی جو یہاں رہتا تھا، چپل بناتا تھا، وہ کہاں گیا؟ کہا کہ وہ یہ بستی مدینہ چھوڑ کر چلا گیا۔ حاضرین، یہ واقعات جو ہمارے اسلاف سے ثابت ہیں، اس میں پہلی بات ہمارے جو موضوع سے متعلق ہے وہ یہ کہ رات کے آخری پہر رب العالمین دعائیں قبولتے ہیں، اور بے شمار عہد نبوی میں بھی ایسے کئی واقعات وارد ہوئے ہیں۔ دوسری بات اس سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے اسلاف اعمال کو، نیک اعمال کو چھپاتے تھے، ہمارے اسلاف نیک اعمال کو چھپاتے تھے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے آج کل؟ ایک فجر کو اٹھ جائیں، دن میں 10 کو ذکر کرنے لگتے ہیں، میں فجر کو اٹھا تھا ایسے ہوا، میں فجر میں اٹھا تھا یہ واقعہ پیش آیا، واقعہ ذکر کرنے لگتے ہیں تاکہ سامنے والے کو معلوم ہو جائے کہ واقعی میں نے فجر ادا کی۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ دوسرا اس سے سبق معلوم ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک انسان کو عاجزی انکساری کے ساتھ رہنا ہے۔ رب العالمین جانتا ہے قوم تقوی سے ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بڑی پیاری نصیحت کرتے ہوئے ایک صحابی سے کہا، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہے اللہ سے ڈر،
اللہ سے ڈر، اللہ کا تقوی حاصل کر۔ الغرض یہ ایک رات کا ایسا پہر ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ ایک اور روایت آپ کے سامنے میں پیش کر دوں۔ راوی حدیث ہیں عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن۔ رب العالمین بندے سے رات کے آخری حصے میں زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ایسے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ تو معلوم ہوا کہ رب العالمین آخری پہر میں بندے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کی قربت پانے کے لیے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی قربت پانے کے لیے دیگر اذکار میں ملوث رہتے ہیں۔ تو یہ ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ خصوصاً ہمیں ایک غلطی یہ ہوتی ہے، یا پھر یہ کہیں غفلت اس طرح سے ہوتی ہے، سحری کرنے کے بعد کچھ وقت ہمارے پاس مل جاتا ہے، 6-7 منٹ، 8 منٹ، 10 منٹ، اس وقت کو ہم گفتگو میں گزار دیتے ہیں، باتوں میں گزار دیتے ہیں۔ یہ وقت بہت ہی اہم وقت ہے، عمدہ وقت ہے، رب العالمین قریب ہوتے ہیں اس وقت میں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے وقت میں بکثرت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو تہجد کا پابند بنائے، اور اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بکثرت استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔